کہ دوحہ سے ملا برادران جو ہے وہ افغانستان کابل پہنچ گئے اور وہاں صدارتی محل میں انہیں جو ہے اشرف غنی کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں اور پوری سیٹ اپ جلد ہی جو ہے نا 24 آور کے ہو جائے گا. دیکھیے یہ اس وقت گفتگو جاری ہے. میں پہلے عرض کر چکا کہ سچویشن بڑی تیزی سے ایوالو کر رہی ہے اور اس پر کوئی رائے دینا اس وقت حتمی رائے دینا میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہوگا. ٹرانزیشنل سیٹ اپ پر ایک ایسی ارینجمنٹ پر جو ارینجمنٹ امن کو فروغ دے اور وہاں انسانی جانوں کے تحفظ کو اولیت دی جائے تاکہ جو فنکشننگ ہے روزمرہ کی فنکشننگ ہے وہ جاری رہے. اس کے لیے گفتگو ہو رہی ہے تو یہ اچھی بات ہے اور گفت و شنید سے اگر مسئلہ حل ہوتا ہے تو یہ سب سے افضل ہوگا. یہ وہی سوال ہے جو وہ بھائی کر چکے ہیں اور میں جواب دے چکا ہوں. جی دیکھیے یہ اس وقت میں عرض کر رہا ہوں میں اپنے آبجیکٹیوز جو ہمارے ہیں میں نے آپ کی خدمت میں وہ آبجیکٹیوز پیش کیے ہیں. اب ہم اس کو مائکرو مینج تو نہیں کر سکتے اور نہ یہ پاکستان کا کام ہے. پاکستان کا کام مائکرو مینجمنٹ نہیں ہے. پاکستان کا کام ہے جو انٹرنیشنل جو ایک سوچ ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ہم امن کو پیس کو اور ریکنسیلیشن کو اس پر ہم فوکس کریں. امن پیس اینڈ ریکنسیلیشن ہماری کوشش ہے اور وہ کوشش ہماری جاری رہے گی. آپ بھارتی میڈیا سے اتنا متاثر نہ ہوا کریں. جواب ہمارا یہ ہے کہ ہماری سوچ جو ہے وہ میں نے پہلے پیش کر دی ہے اور ہم بارہا کہتے رہے ہیں کہ دنیا کو اس مسئلے کی سنجیدگی کا احساس یقیناً ہے. بھارت کو بھی اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرنی چاہیے اور الجھانے کی کوشش نہ کرے تو یہ خطے کی بہتری ہے. اگر وہ ایک تعمیری رول پلے کرتا ہے اور سپوائلر کا رول پلے نہیں کرتا تو یہ افغانستان کے لیے ان کا ایک اچھا جیسچر ہوگا. یہ خیر سگالی کا وقت ہے نہ کہ رکاوٹیں کھڑی کرنے کا. پاکستان نے افغانستان میں امن کے لیے بہت اہم رول پلے کیا. پاکستان امریکہ کو خواتین کو یہ طالبان کو ٹیبل پہ لائے مذاکرات. فیوچر میں آپ پاکستان کا رول افغانستان کے معاملوں میں پیس کے بارے میں کس طرح سے؟ دیکھیے افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغانوں نے کرنا ہے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں ہم نے نہیں کرنا افغانستان کے لوگوں نے کرنا ہے. خود بیٹھ کر آپس میں مشاورت سے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. ہم اس میں جو ایک سہولت کار کا فیسیلیٹیٹر کا رول ہے ہم نے پلے کیا ہے اور ہم کرتے رہیں گے. دیکھیے ہم آبجیکٹیوز کو دیکھیں. کئی لوگوں نے ہم پہ سخت جملے کہے ہم نے خندہ پیشانی سے قبول کیا. ہم نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. کیوں کہ اگر شکوہ جواب شکوہ میں ہم پڑ جائیں تو پھر جو مقصد ہے وہ آگے نہیں بڑھتا. آپ کو نظر اپنے مقصد پہ رکھنی چاہیے. مقصد کیا ہے میں دہرا دیتا ہوں. مقصد ہے امن, مقصد ہے استحکام, مقصد ہے افغانستان کے لوگوں کی خوشحالی, مقصد ہے کہ وہاں امن کے ذریعے ریجن کی خطے کی کنیکٹیوٹی میں اضافہ. یہ ہمارا مقصد ہے.
اس کے لیے ہم نے سخت جملے بھی برداشت کیے, ہم نے تنقید بھی برداشت کی, ہمارے خلاف ایک ڈس انفارمیشن کی کیمپین لانچ کی گئی, ہم نے اس کو بھی خندہ پیشانی سے قبول کیا, لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی, ہم نے سب کچھ برداشت کیا. کیوں؟ ہم نے آپ نے دیکھا کہ لاکھوں افغانوں کو اپنے ملک میں جگہ بھی دی اور بھائیوں جیسا سلوک کیا, عزت کی, احترام کیا, جگہ دی, اور ہمارا وہ جذبہ جو ہے وہ جاری ہے. ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمارا افغانستان ایک پڑوسی ہے, ایک اہم پڑوسی ہے, ہم اس کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں. ہم چند لوگوں کی خاطر یا ان کی سوچ کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے ہم بالعموم افغان عوام کی بہتری پر ہماری توجہ ہے. گزشتہ 1.5 ماہ میں افغانستان میں جو منورتی چل رہی ہے اس کے بعد اقوام متحدہ نے کہا کہ نیٹو فورسز رہیں گی, اور 2 دن قبل یہ بیان آیا کہ نارتھ کیرولینا سے ایک بریگیڈ جو ہے وہ امریکہ کی کویت آ گئی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر پیس پروسیس ہوتا ہے اور عبوری سیٹ اپ بنتا ہے تو بھی یہ نیٹو فورسز اور امریکن جو نئی ایک بریگیڈ ہے وہ افغانستان میں رہے گی؟ یہ فیصلہ افغانستان نے کرنا ہے, یہ آپ نے اور میں نے نہیں کرنا. جو اطلاعات تھی کہ جو کچھ ٹروپس بھیجے جا رہے ہیں وہ سیف ایویکویشن کے لیے, ایئرپورٹ کی پروٹیکشن کے لیے, کابل ایئرپورٹ کی پروٹیکشن کے لیے, تاکہ اگر کوئی وہاں سے جانا چاہ رہا ہے تو وہ اس کا سیف ایگزٹ ہو سکے, اور کچھ کا مقصد جو بیان کیا گیا ہے وہ اس کے علاوہ نہیں ہے. وہ جب کابل فتح کرنے جا رہے ہیں تو انہوں نے انٹرنیشنل تمام رولز کو مد نظر رکھتے ہوئے معافی کا اعلان بھی کر دیا, اور اپنے مخالفین کو بھی یہ کہہ دیا کہ آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا اور کسی کے خلاف انتقام نہیں لیا جائے گا. اس طرح سے کہنے کا کہ کیا ان کا باڈی لینگویج پازیٹیو نہیں ہے, اس پہ عالمی دنیا کو ان کا سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. ایڈ کر لیں کہ جو افغان مہاجرین کو نہیں واپس آئیں گے پاکستان کی طرف ملیں گے. میں عرض کر رہا تھا, اب میں دوبارہ عرض کر دوں کہ اس وقت تک دیکھیے کل کے بارے میں کوئی پیشن گوئی نہیں کر سکتا. اس وقت تک کوئی ایڈیشنل افغان مہاجرین پاکستان نہیں آئے. پاکستان نے اپنے بارڈر کو, جو ہمارا افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے, ہم نے اس کی فینسنگ کی ہے. ہم نے اس بارڈر کو ریگولیٹ کرنے کے لیے وہاں سسٹمز جو ہیں وہاں انسٹال کیے ہیں, سرویلنس کے, سینسرز, اور جو ٹیکنالوجی ہے اس کو بھی ہم نے استعمال کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنی سرحدوں کے اندر ہم جسے کہتے ہیں نا کہ ڈپلائمنٹ بھی کریں, اور ہم نے ایک خاطر خواہ ڈپلائمنٹ بھی کی ہے کہ ہمارا علاقہ پرامن رہے اور جو ہم توجہ دے سکیں امن اور استحکام کی طرف. اب ہماری دعا ہے اور ہماری یہ آرزو ہے کہ جو بھی ہو وہ افغان لیڈرشپ ایک بڑے پن کا مظاہرہ کرے اور مل بیٹھ کر ایک ایسا حل تلاش کرے جس سے کہ امن ہو, استحکام ہو, املاک بھی لوگوں کی محفوظ ہوں اور جانیں بھی لوگوں کی محفوظ ہوں. سر پی آئی اے کے 2 طیارے کابل ایئرپورٹ پر پھنسے ہوئے پچھلے کئی گھنٹے سے, جس میں 492 کے قریب مسافر ہیں. اس حوالے سے کوئی کئی گھنٹوں سے روانہ نہیں ہو سکے 2 طیارے. دیکھیے میرے علم میں نہیں ہے, معلومات کرنی پڑیں گی, اگر ہے تو امریکن جہاز میں لینڈ کر رہا تھا تو ان کی وجہ سے ایئرپورٹ کو بند کر دیا تھا. طور پر اب وہ اتر گئے ہیں تو جاتے ہیں. عرض یہ ہے کہ انشاءاللہ ایئرپورٹ کو فنکشنل رکھنا مقصود ہے, اور انشاءاللہ ایئرپورٹ فنکشنل رہتا ہے تو انشاءاللہ اگر ہمارے وہاں طیارے ہیں تو انشاءاللہ خیریت سے وہ وہاں سے پرواز کریں گے, اور وہاں ان میں جو سوار ہیں
इंशाअल्लाह खैरियत से अल्लाह करेगा वो पाकिस्तान लौट आएंगे। सब यही चाहते हैं भाई, हर जितने भी हमारे इंटरेक्शन हुए हैं, हमने दोनों फरीकों से यही कहा है कि आप मिल बैठकर एक निगोशिएटेड पॉलिटिकल सेटलमेंट को तरजीह दें। अफगानिस्तान के मफाद में यही है। अफगानिस्तान का मुस्तकबिल इस बात का तकाजा कर रहा है कि एक निगोशिएटेड पॉलिटिकल सेटलमेंट की तरफ अफगानिस्तान बढ़े, और खुदा करे ऐसा हो। तो उसके क्या असर मतलब हो सकते हैं, जबकि तालिबान जो रहनुमा है उन्होंने उस प्रोपेगेंडा को रियाद करार दिया है। बस उनके बारे में कहा गया कि तालिबान ने कहा कि क्यों तुम लोग लड़कियों की शादी की जाए, इस तरह के। देखिए, मैं उनका तर्जुमान नहीं हूं। अगर उनके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा कोई भी कर रहा है तो उनका तर्जुमान है, वो उनकी तर्जुमानी करेगा, और अगर कोई क्या सराहियां हो रही हैं तो उसको दूर करने का हक पहुंचता है, वो करे, मैं नहीं कर सकता। हमारा सबसे राब्ता है, हम गुफ्तगू में हैं, हमारे राब्ते भी हैं, हम कोशिश भी कर रहे हैं कि जिन ऑब्जेक्टिव्स को मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है उनके हसूल के लिए हम सबसे इंगेज करें। मैंने अभी आपको बताया है कि मैं अभी मीटिंग में था, मीटिंग में मुझे इत्तला मिली है कि बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मैंने इनको कहा है कि बिल्कुल मैं आई एम अवेलेबल, और वो इंशाल्लाह आज मेरी किसी वक्त उनसे बात हो जाएगी। तो इससे क्या लगता है, इससे आपको जाहिर होगा कि हमारे चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन सबके साथ खुले हैं, बरकरार हैं। ये देखिए, ये अभी आप क्या सराहियां हैं, इस पर अभी एक चीज हुई नहीं है, मैं उस पर कमेंट कैसे कर सकता हूं, नंबर 1। नंबर 2, जब वो सूरत हाल आएगी, उस सूरत हाल को देखते हुए इंटरनेशनल जो कंसेंसस है, ओपिनियन है, उसको सामने रखते हुए पाकिस्तान फैसला, अपने ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए पाकिस्तान मुनासिब फैसला करेगा जो पाकिस्तान के मफाद में है। आपने कहा कि आपका सबसे राब्ता है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि मीडिया को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका का भी इस खित्ते में स्ट्रेटेजिक पार्टनर पाकिस्तान नहीं रहा, भारत है। आप कह रहे हैं कि हमारा सबसे राब्ता, जो आप मुझसे दोबारा कहलवाना चाह रहे हैं उसको कामयाबी आपको नहीं होगी। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मसाइल का जो हल है वो मुज़ाकरात है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अफगानिस्तान का इमरान खान के मौक़िफ़ की दुनिया ने तस्लीम किया है, दुनिया कह रही है। लेकिन जो पाकिस्तान की कुछ सियासी जमातों के सरबराह उनको तालिबान फैक्टर, उनको ताना देते हैं माती हैं, आप उनके बारे में क्या कहते हैं? यार किधर लेके जाना चाह रहे हो? मैं समझ रहा हूँ जहाँ लेके जाना चाह रहे हैं, मैं फिलहाल वहां नहीं जाना चाह रहा, रहने दीजिए। थैंक यू। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।